السلام علیکم، ویلکم ٹو the first episode of میمن سیریز پوڈ کاسٹ۔ میرا نام محمد کلیم ہے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں۔ ان اسپیشل گیسٹ کا تعلق ریئل اسٹیٹ اور ڈیولپنگ انڈسٹری سے ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر محسن شیخانی۔ محسن شیخانی صاحب پریزیڈنٹ اور چیئر پرسن رہے ہیں آباد کے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان، اس کے چیئر پرسن رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبئی ایک ایسا سٹی ہے کہ جس نے سیفٹی پرووائڈ کی ہے انویسٹرز کو؟ انہوں نے اپنے سسٹمز کو اس طرح مینیج کیا ہوا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کیا ہوا ہے۔ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کے پاس جانا نہیں، آپ کے کنسلٹنٹ نے آپ کے اپروولز کرانے ہیں، آن لائن سارے سسٹم ہے، وہ ریرا کا ہو، وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا ہو، وہ ڈیولپرز کا ہو۔ کہیں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جیسے 2008 میں جو پراپرٹی ڈاؤن ہوئی تو انہوں نے اس سے سیکھا، انہوں نے اتھارٹیز بنائے، انہوں نے اس میں ڈیولپرز کو باؤنڈ کیا، انہوں نے کانٹریکٹرز کو باؤنڈ کیا، پبلک کو سیف کیا۔ اسکرو اکاؤنٹ جو ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ وہ ایکچولی کیا چیز ہے اور وہ کیسے سیکیور کر رہی ہے فورن انویسٹمنٹس کو؟ اسکرو اکاؤنٹ اس طرح سیکیور کرتا ہے کہ جو بھی آپ کی پیمنٹ پبلک سے آتی ہے، جیسے ہم نے بکنگ کی تو آپ کا رجسٹریشن ہو جاتا ہے، آپ کا اکوت ہو جاتا ہے۔ اکوت مینس رجسٹرڈ یور یونٹ، تو جب یونٹ آپ کا رجسٹرڈ ہو گیا تو وہ آپ کا اتھارٹی میں چلا گیا۔ کمیونٹی کو ایم ایس ہومز جو ہے وہ کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ وہ نوجوان طبقہ جو انویسٹمنٹس یا ریئل اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے۔ آپ ہمارے پاس آئے، ہم لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، آپ کے پاس آئے، ہم مل کے کوئی چیزوں کو ڈسکس کریں تاکہ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط اسٹیپ ہو۔ ہم ان کو مشورہ بھی دیں گے، ہم ان کو وے آؤٹ بھی بتائیں گے، اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی آپ کی زیادہ پاور ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کلیم، اور میں آپ کو میمن سیریز پوڈ کاسٹ ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس شخص سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں تو وہ صرف ایک بزنس نہیں بلکہ بہت سے بزنسز کو یہاں پہ رن کر رہے ہیں، ڈفرینٹ برانڈس کو انٹروڈیوس کروا چکے ہیں یہاں پہ۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا جرنی یہاں پہ کیسا رہا۔ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ، مسٹر آصف جبار۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو انٹرپرینوریل جرنی رہا وہ کیسا رہا؟ پاکستان میں 17 سال کی عمر میں نے کیلکولیٹرز کا بزنس سٹارٹ کیا جو فیملی کا تھا، بٹ میں نے اپنی خود کی کمپنی کھولی تھی اور ہانگ کانگ سے امپورٹ شروع کی۔ پھر میری شروع کی ٹریننگ کرائی جاپنیز برانڈ کیسیو، سٹیزن وہ بھی جاپنیز تھے، اور ہانگ کانگ میں ایک برانڈ تھا کارس جو وہاں کی پبلک لسٹڈ کمپنی تھی، تو ان سے میں نے الیکٹرانکس امپورٹ اور پھر اس کو ڈسٹریبیوشن سیکھا۔ تو میں کراچی سے لے کے سوات منگورا تک میرے کلائنٹ بیس تھے۔ اچھا، میں دبئی آن اینڈ آف آتا رہتا تھا، ہانگ کانگ ٹریول کرتا تھا، دنیا کو دیکھوں، اور جب میں بیک ہوم جاؤں تو مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے ادھر اسپیس نہیں ہے، مجھے کھل کے کام کرنا ہے آزادی کے ساتھ۔ جیسے میں دبئی میں دیکھتا تھا کہ ایک آدمی کنٹینر منگا رہا ہے 10-20 کنٹینر، ہم پاکستان میں ایک کنٹینر منگائے اس کے لیے کلیئرنگ یہ وہ آپ کو معلوم ہے، تو مجھے سیدھے راستے کی تلاش تھی۔ دبئی آپ کو موقع دیتا ہے کہ تجھے جو کرنا ہے کر۔ دبئی وہ جگہ ہے جہاں سیدھے چلنے والے کے لیے اور محنت کرنے والے کے لیے جگہ ہی جگہ ہے۔ سو الف انویسٹمنٹس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہوں گا۔ میں نے برکت کی ایک کوٹلی بنائی اور سارے دوستوں کو بلایا، کزن کو، دوستوں کو، جو مشکل میں تھے، میں نے آ جاؤ بھائی، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس طرح کر کے ہم نے الف انویسٹمنٹ اور اس میں شیئر ہولڈنگ الوکیٹ کی کہ جتنے پیسے جو دے گا اس کے اتنے شیئر۔ یہ تو میں بھی جاننا چاہوں گا کہ بی این بی کا مطلب کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے اس نام کا، بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بھائی میرے نانا ہیں، ہم میمنوں میں میرے نانا جو کہ WMO کے فاؤنڈر تھے، ٹھیک ہے، جن 5 لوگوں نے WMO بنائی تھی اس میں میرے نانا حاجی ابو بکر قاسم پردیسی تھی، اور ہمارے یہاں بڑے کو پکارنے کا طریقہ بھائی، بالکل ایسے ہیں، اور رسپیکٹ دینے کے لیے بھانے، تو ہم بولتے ہیں ان کو بھانے۔ ٹھیک ہے۔ اور میری نانی جو ہے نا، ان کا نام تھا اما بائی، بائی بولتے ہیں بہن کو میمنی میں، بائی اینڈ بھانے، BNB، شاید اسی کی برکت ہے۔ وہ نام یہ۔ پھر کچھ نے بولا حالات خراب ہے، بٹر اینڈ بریڈ۔ شاہد عبداللہ جو کہ آپ کے پاکستان کے مایا ناز آرکیٹیکٹ ہیں، جی جی، جنہوں نے ایکسپو میں ون کیا تھا، انہوں نے BNB ڈیزائن کیا ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو جنید جمشید ہے ان کا جو برانڈ ہے اس کو بھی UAE کے اندر لانچ کرنا، وہ بھی آپ نے ہی اس کو لانچ کیا تھا یہاں پہ۔ پاکستانی کوئی برانڈ آج تک کبھی زندگی میں لانچ ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے یہ گیپ ڈھونڈ لیا تھا کہ پاکستانیوں نے زندگی میں کبھی کسی پاکستانی برانڈ کو، پاکستانی چیز کو پروموٹ ہی نہیں کیا، ویکیوم تھا مارکیٹ میں۔ پچھلی کے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا دبئی کا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دبئی اور اسکائی اسکیپرز یہ ڈیفینیٹلی ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ڈیولپرز جو ہیں وہ ان اسکائی اسکیپرز کو کیسے بناتے ہیں۔
لیکن اس سے ایک اور اسٹیپ پیچھے چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو ڈیزائن کون کرتا ہے. ڈیفینیٹلی یہاں پہ بہت سی بلڈنگز ہوتی ہیں, ہم اپنے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ڈیزائن ایک چاہیے, تو اس کو ڈیزائن ڈیفینیٹلی ایک آرکیٹیکٹ کرتا ہے. تو آج ان چیزوں پہ ذکر کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مسٹر کاشف پٹیل صاحب کو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ ماشاء اللہ پاکستان میں بھی کام کر چکے ہیں اور اس سے باہر بھی کام کر چکے ہیں. باہر کہاں کا کام کر چکے ہیں آپ؟ میں پاکستان میں کام کر چکا ہوں. ابھی میں یو اے میں کام کر رہا ہوں فار دا لاسٹ 16 ایئرس اینڈ فار دا لاسٹ 6 ایئرز آئی ایم ورکنگ بوسنیا ہرزیگووینا اینڈ اٹس اے ویری گڈ پلیس ٹو ورک. ڈفرنٹ ایکسپیرینسز ہیں, ڈفرنٹ ریجنز آل ٹوگیدر. پاکستان ہیز اون ڈائنامکس. کراچی میں, دبئی, یو اے میں اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. دیر از لائک ویژن آف شیخ محمد, جس طرح سے ڈیولپ چیزیں ہو رہی ہیں. اور بوسنیا میں بیکاز یورپین سائڈ ہے, اپ کمنگ اس کی پوری اکانومی ہے, تو اٹس اے ویری گڈ پلیس ٹو ورک. کے پی آرکیٹیکٹس, اس کے بارے میں تمہیں تھوڑا بتائیں مجھے کہ کے پی آرکیٹیکٹس کیا تھا اور کیوں آپ نے سمجھا کہ ہاں یار اب یہ ٹائم آ گیا ہے اور اب کے پی آرکیٹیکٹس جو ہیں اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. کے پی آرکیٹیکٹس اسٹارٹ ہوا 2016 میں, لیکن میری پریکٹس اسٹارٹ ہوتی 2003 سے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے جب ینگ پروفیشنل جب گریجویٹ کرتے ہیں یا ڈگری لیتے ہیں تو فوراً ہوتا ہے کہ یار فوراً سے باس بن جائیں اور کوئی اچھی پوسٹ پہ آ جائیں. لیکن ایک لرننگ کرو ہوتا ہے وچ یو ہیو ٹو اچیو. تو اسٹارٹنگ میں اٹ ٹک می 13 ایئرس ٹو گین دا ایکسپیرئنس ان انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ ان پاکستان آلسو. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار اب آپ کو اتنا آ گیا کہ ناؤ یو کین اسٹارٹ یور اون پریکٹس, یا آپ کو کچھ چیز نئے گولز اچیو کرنے ہیں. تو آئی سیٹ اپ مائی گولس ان 2016, اسٹارٹڈ دس کمپنی آل الون. دین ادھر اسٹارٹ کی اینڈ دین اسٹارٹ پچنگ دا آئیڈیاز. جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس جتنا میرا تھا اس میں نے دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح سے ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں ٹو آر کلائنٹس ود دا ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ انٹرنیشنل پریکٹس. وہاں کے لوگ کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ گھر ہو, ہائی رائز کمرشل ہو. تو مجھے 2 سال لگے 2016 سے 2018 تک جسٹ ٹو پچ دیز آئیڈیاز ٹو دا لوکل ڈیولپر ان پاکستان کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں نا دنیا میں اس طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو 2 سال تک میں نے صرف پچ کیا آئیڈیاز ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ یہی اڈاپٹ کریں, اس طریقے سے پریکٹسز اڈاپٹ کریں جس میں آپ کو بھی سیو کر سکتے ہیں آپ پیسے اور اینڈ یوزر کو بھی اچھی پروڈکٹ مل سکتی ہے. And right now we are doing 4 projects in Pakistan as a PMCM company and architecture company also. And currently in this tenure from 2003 till now we have delivered or designed around 100 projects plus. اچھا ماشاء اللہ. All over Pakistan, Dubai and Bosnia. زبردست.